اردو اخبارات میں اول مقام رکھنے والا روزنامہ منصف حیدرآباد کے ہفتہ وار ایڈیشن دیار غیر جو ہر اتوار کو شائع ہوتا ہے میں ایک قانونی مشاورتی کالم ہوتا ہے۔ 2 فروری کو شائع اس کالم میں ہائی کورٹ ایڈوکیٹ محمد ضیاء الحق صاحب کی جانب سے شائع کیا گیا انتہائی اہم مضمون ہے جو NRC کے خلاف چل رہی تحریک و مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ اس پورے مضمون کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اردو سے ناواقف لوگوں تک یہ مضمون پہنچ سکے۔ اس مضمون کی اہم سرخی ہے NRC کے خلاف ملک گیر تحریک کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی زعفرانی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ ذیلی سرخیوں میں شامل ہے: ہندوستان میں شدید فرقہ وارانہ فسادات بھڑک سکتے ہیں، برطانوی اخبار دی گارجین کی وارننگ۔ جاری تحریک 1942 عیسوی کے ہندوستان چھوڑ دو تحریک سے زیادہ اثردار، مسلمانوں کو بہت ہی صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کے بھیس میں تخریبی کارروائی کر کے رد عمل کہہ کر بھیانک فسادات کروا سکتے ہیں۔ دہلی اور مغربی اتر پردیش فسادات میں سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تمام بڑے عالمی اخبارات کی رائے ہے کہ ہندوستانی فضا زہر سے معمور ہے۔ پیش ہے تفصیلی مضمون۔ ہندوستان کی فضا فرقہ وارانہ زہر سے معمور ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دہلی کے انتخابات جس میں عام آدمی پارٹی کی جیت کا امکان ہے، کسی بڑے فرقہ وارانہ واقعے کے سبب یا تو ٹالے جا سکتے ہیں یا ان میں BJP کی جیت ہو سکتی ہے۔ اس جیت کو ممکن بنانے کے خاطر حکمراں طبقہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت کچھ BJP لیڈران کے بے باک بیانات ہیں جن میں غداروں کو گولی مارنے، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کرنے اور مساجد کو مسمار کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، جن پر وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دیگر بڑے وزراء خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گویا انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ جو بھی چاہیں کر گزریں اور BJP کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ یہ ہمارے خیالات نہیں ہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کے تمام بڑے اخبارات کی رائے ہے۔ ساری دنیا میں ہندوستان کی جمہوریت دشمن پالیسی پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ یورپین یونین بھی اس ضمن میں قرارداد منظور کر رہی ہے۔ ملک کے امن فضا کو فرقہ وارانہ طور پر مقدر کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے CAA کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو ٹولی کہا۔ وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ شاہین باغ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک وچار ہے، جس کا یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاہین باغ کسی انقلاب کا نقیب ہے۔ جہاں تک فرقہ وارانہ فسادات کا تعلق ہے، دہلی اپنا منفرد مقام رکھتی ہے، جس کا تاریخی ثبوت اوائل ماہ نومبر 1984 عیسوی کے واقعات ہے، جن میں دہلی کے ایک خاص طبقے کا قتل عام کیا گیا تھا اور ان کے املاک کو لوٹ کر ان کے گھروں کے سپرد آتش کر دیا گیا تھا، اور اس وقت کے صدر جمہوریہ گیانی زیل سنگھ کی صلاح کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا کہ فوج کو طلب کر لیا جائے، جس پر وزیر اعظم راجیو گاندھی اور RSS کے پروردہ وزیر داخلہ PV نرسمہا راؤ نے کہا تھا کہ پولیس امن و امان قائم کرے گی، لیکن جو بھی نتیجہ برآمد ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 25,000 سکھ قتل کر دیے گئے۔ گو کہ شاہین باغ میں خواتین کے احتجاج کے خلاف حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے، لیکن کسی بھی بڑے واقعے کے بعد کرفیو کا نفاذ کر دینا کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی، اور اس طرح خود بخود یہ خواتین اپنے گھروں کو واپس ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس بات کے امکان کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ شاہین باغ کا واقعہ سارے ہندوستان میں جس شدت کے ساتھ CAA کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اس نے اپنی شدت میں 1942 عیسوی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دہلی اور اتر پردیش اور خصوصاً مسلم اکثریت کے مغربی اتر پردیش کے مسلمانوں کے لیے آزمائش کی گھڑی شاید آ رہی ہے، جس میں ان کو بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اب تک کے سارے احتجاج پرامن ہی رہے، لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ پر صفاقانہ پولیس کارروائی، علی گڑھ یونیورسٹی کیمپس میں پولیس بربریت اور اتر پردیش کے شہروں میں پولیس فائرنگ اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاریاں، ان کے دکانوں کی مہر بندی بالکل یک طرفہ کارروائیاں تھیں۔ JNU کیمپس میں RSS کے گنڈوں کا حملہ اور پولیس کی خاموش تماشا بینی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ متذکرہ مقامات پر پولیس اپنی یک طرفہ کارروائی کا ریکارڈ رکھتی ہے اور حکمراں ان طبقے کی غلام بن گئی ہے۔ حکمران طبقے کے خیالات زہر آلود ہو گئے ہیں۔ ایک لیڈر نے ٹیلی ویژن چینل پر اپنی بکواس کے دوران کہا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ گودرا ٹرین آتش زدگی کے واقعے کو بھولنا مت، سب جانتے ہیں کہ گجرات میں اس واقعے کے بعد کیا ہوا۔ گویا دھمکایا جا رہا ہے کہ اسی پیمانے پر فسادات ہوں گے۔ حکمراں طبقہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने वहम व गुमान में शायद ना सोचा होगा कि CAA के खिलाफ इस शिद्दत से एहतजाज होगा और आलमगीर रुसवाई होगी। ऐसी भी खबरें छन छन कर आ रही है कि बीजेपी के लीडर्स निचली सतह पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ तक कि खुद एक वजीर ने CAA की मुखालिफत की है। सच है, जब जहाज डूबने के करीब होता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़ देते हैं, या फिर कोई पुलवामा जैसा वाकया हो सकता है जिसका नतीजा पड़ोसी मुल्क से जंग भी हो सकता है। इस तरह सबसे पहली तरजीह मुल्क और उसके सालिमियत हो जाएगी। वजीर आजम ने फौज के सामने ऐलान किया कि पड़ोसी मुल्क को 10 दिनों के अंदर शिकस्त दी जा सकती है। अब की बार टाला नहीं जाएगा बल्कि टकराया जाएगा। आखिर इन बयानात की जरूरत क्यों पेश आ रही है? यहाँ ये बात साफ वाज़ेह है कि उठती हुई मुखालिफ लहरों को रोकना है, वरना ये लहरें बीजेपी इख्तिदार की कश्ती को डुबो भी सकती है। मुसलमानों को बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। उन्हें इश्तिआल दिलाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी अक्लमंदी ये होगी कि मुसलमान इश्तिआल में आकर कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जो किसी मुसीबत का बायस बन सके। हुक्मरान तबका दरहकीकत एक बौखलाहट का शिकार है और बौखलाहट में कोई भी अहमकाना हरकत सरजद हो सकती है। तकरीबन सारी रियासतों में गैर बीजेपी सरकार है। शुमाल मशरिकी रियासतों में बीजेपी के खिलाफ नफरत की लहर उठी हुई है। एक के बाद एक रियासती इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हुई। महाराष्ट्र हाथों से निकल गया। अब अगर दिल्ली में बीजेपी हुकूमत कायम ना कर सकी तो बीजेपी का शिराजा बिखर सकता है। लिहाजा हर सूरत में दिल्ली को जीतने की कोशिश हो रही है, चाहे कोई खोरेस फसाद ही क्यों ना हो जाए। दूसरी जानिब अगर हाई कमांड की तायद ना होती तो दिल्ली और यूपी के लीडर्स इस तरह की बातें न करते। एक वजीर ने तो बीजेपी के मुखालिफिन को जिंदा गाड़ देने की तक बात कही, तो हर कोई समझ सकता है कि बौखलाहट कहां तक पहुंच चुकी है। जब हाई कमांड बकवास करने का लाइसेंस जारी कर दे तो बकवास तमाम हुदूद को पार कर सकती है। लिहाजा वही हो रहा है जिसका हुक्म दिया गया है।